ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے کچھ الفاظ کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے گفتگو کروں، اور اسی لیے حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیات میں نے پڑھی، سورہ شعراء کی یہ آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعض کلمات ہیں، بعض الفاظ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے اس دن شرمندہ نہ کر جس دن یہ سب زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ دنیا میں انسان عام طور پر دو چیزوں سے طاقتور مانا جاتا ہے، یا تو آدمی کا اپنا خاندان قبیلہ ایسا ہو کہ وہ خاندان قبیلے کے افراد اور ان کی تعداد ہی ان کی ہیبت، ان کی طاقت اور سماج میں ان کی اپنی پہچان ہو، تو پھر بڑا گھرانہ، بڑے خاندان، زوراور لوگوں کی بات ہر کوئی مانتا ہے۔ آدمی اپنی دنیا میں اکثر معاملات اسی خاندان کے زور پہ حل کر لیتا ہے، یا پھر آدمی کے پاس مال ہو تو مالدار کے سامنے تو اچھے آ کر اپنی بات بھول کر سامنے والے کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا روز قیامت یہ دو اسباب بھی کام آنے والے نہیں ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ انسان کامیاب ہوگا، اور وہ انسان اللہ چاہے گا تو دوسروں کے حق میں سفارش کرنے والا بھی ہوگا۔ قیامت کے دن مال و اولاد کی بات نہیں ہوگی، قیامت کے دن آپ کے، میرے اور آپ کے دل کی سلامتی اور میرے اور آپ کے اعمال کی درستگی کی بات ہوگی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ دعا بھی ہے، یہ دعا تعلیم بھی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو مانگنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے امتیوں اور بعد میں آنے والے مومنوں کی تربیت بھی ہے کہ ہمیں اصل میں محنت کس بات پہ کرنی ہے۔ آپ یقین کریں، میرے اور آپ کے معمولات زندگی دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک ہم کس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ اپنے مال کے لیے، جائیداد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو دنیا کے لیے کرنا ہے وہ دنیا کی ضرورت بھر کرو، لیکن اصل جو فکر کرنی ہے وہ قلب سلیم اپنے اندر پلانا، یا یوں سمجھو کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو وہ دل بنانا جس دل کو قلب سلیم کہا جا سکے۔ حاضرین گرامی، اس آیت نے میرے اور آپ کے سامنے ایک مسئلہ بہت صاف طور پہ رکھا ہے کہ قلب سلیم، صحیح سالم دل، بے عیب دل، پاک دل، صاف دل، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور روز قیامت مجھ کو اور آپ کو سب کو کامیاب ہونا ہے۔ آپ میں سے کون ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی کی پرواہ نہیں ہے؟ ایسا کون نادان ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا میں آخرت میں کامیاب ہوتا ہوں کہ ناکام ہوتا ہوں؟ سارے یہ کہیں گے دنیا کی بات اپنی جگہ، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے، اللہ تعالیٰ نجات دے دے، یہ ہر کسی کی تمنا ہے۔ جو نیک ہے وہ بھی اللہ سے یہ امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور جو برا ہے وہ برا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے کامیاب کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش کہ روز قیامت میں کامیاب ہو جاؤں، روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس نامراد نہ بنوں، میں اللہ تعالیٰ کے پاس خوش قسمت ثابت ہوں، اگر یہ تمنا آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کو اور مجھ کو اس بنیادی مسئلے پہ محنت کرنی پڑے گی کہ ہمیں اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا پڑے گا، ہمارے دل کی اپنی صفائی کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی، ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے، صاف کرنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر اتنا اہم معاملہ ہے دل کی صفائی کا، دل کی صفائی کا معاملہ اس قدر اہم ہے کہ روز قیامت میری اور آپ کی نجات کا معاملہ میرے اور آپ کے دل کی صفائی سے جڑا ہوا ہے، تو بات یہ سمجھنے کی ہے وہ کون سی صفائی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ دلوں کی صفائی کون سی صفائی؟
ہمیں اپنے دلوں کو کیسے صاف کرنا، کیسے پاک کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو قیامت کے دن پسند کر لے، اور روز قیامت قلب سلیم کا حامل مجھے اور آپ کو مان لے اللہ تعالی، اور مجھ کو اور آپ کو نجات دے دے۔ آخر وہ کون سی صفائی؟ ہماری عام بول چال کی زبان میں ہم کسی آدمی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جھگڑا ہونے کے بعد جب صلح صفائی ہوتی ہے، آدمی اپنی زبان میں کہتا ہے تم گواہ رہو میرا دل تمہارے لیے صاف ہو گیا ہے، میں اپنے دل کو صاف کر چکا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کیا اس حدیث آیت میں قلب سلیم جسے کہا گیا ہے یہ وہی قلب سلیم مراد ہے، وہی بیماریوں سے پاک دل مراد ہے، یا پھر یہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس قلب سلیم کا تذکرہ کیا ہے وہ کچھ اور ہے؟ آج یہی مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، میں آپ کو بتانا چاہوں ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اور آپ اگر انسانوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں گے، اپنے دل کو پاک کر لیں گے، ہم اپنے دلوں کے اندر کسی کے لیے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن کی کوئی کیفیت نہیں رکھیں گے، تو یہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، یقیناً یہ قلب سلیم کو، دل کو قلب سلیم بنانے کا ایک مرحلہ ہے، ایک درجہ ہے، لیکن قلب سلیم یا صحیح سالم دل، بے عیب دل، پاک دل صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ اصل پاکی کیا ہے؟ اصل دل کی صفائی کیا ہے؟ اصل دل کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور آج ہماری اور آپ کی زندگی میں اس صفائی کی طرف کتنی توجہ ہے، یہی پیغام میں آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے نا تو مفسرین کرام میں سے کئی مفسرین نے لکھا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کی جس پاکی کا تذکرہ کیا ہے اس پاکی سے مراد دل کا شرک اور شک سے پاک ہونا ہے۔ آدمی کا دل شرک سے پاک ہو اور آدمی کا دل شک سے پاک ہو، یہ دو بڑی اہم باتیں، بنیادی باتیں آپ سنیں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر ذکر کرنے کے بعد کہا یہی اکثر مفسرین کی تفسیر ہے، یہی اکثر مفسرین نے معنی بتایا ہے کہ یہاں دل کی سلامتی سے مراد میرے اور آپ کے دل میں توحید خالص ایسی رہے کہ شرک کا کوئی شائبہ، شرک کی ادنا سی بات، شرک کا ادنا سا درجہ بھی میرے اور آپ کے دل میں جگہ نہ پائے، ایسے ہی شک کی ذرا برابر گنجائش میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔